آپ کسی کو پکار رہے ہیں اللہ سمجھ کر، یہ کفر ہے۔ اس کو خدا سمجھ کر پکار رہے ہیں، چاہے مدد مانگے یا نہ مانگے، کفر ہے، وہ شرک ہے۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے بھائی؟ جی وعلیکم السلام آغا جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جی سر۔ بولیں کہاں سے کال کیا بھائی؟ جی میں آغا جی میں ہاسٹل میں رہتا ہوں، لاہور سے ہوں، پیچھے ویسے میرا تعلق حافظ آباد سے ہے۔ اچھا اچھا، حکم کریں بھائی جی صاحب، کیا جی حکم؟ آغا جی میرے بس آپ سے 2-3 سوال ہیں۔ دراصل میں پیچھے سے تعلق ہمارا اہل سنت والجماعت سے ہے، لیکن میں لاہور آیا ہوں تو میرے کچھ دوست بنے ہیں شیعہ حضرات، ان میں سے ایک تو سید ہیں، تو میں پھر ان کے ساتھ آنا جانا میرا کافی ہوا ہے، تو پھر وہ ہم آپس میں مطلب اکثر کوئی کسی بات پر ٹاپک پر ہم بحث وغیرہ کر لیتے ہیں نا، تو جی جی، میرا بس وہ یہی تھا کہ میرا پہلا سوال آغا جی یہ ہے کہ کیا غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے یا نہیں جائز؟ کیوں نہیں جائے؟ آپ نے ابھی مجھ سے سوال کیا نا، یہ مدد مانگا آپ جی نے مجھ سے، ابھی آپ نے مجھ سے سوال ہاں کیا جی تو مدد مانگا ہے نا۔ جی جی غیر اللہ، دیکھیں غیر اللہ کی عبادت حرام ہے، غیر اللہ سے مدد جی لینا جی یہ آغا جی انسان میں کی آغا جی میں اس انسان کو کی تھوڑا سا ڈیفائن کروں کہ دعا کرنا غیر اللہ سے دعا وہ کرنا بھی اگر عبادت کر رہا ہے نا، اگر عبادت کر رہے ہیں یعنی آپ کسی کو ہاں ہاں بھگوان سمجھ کر، اللہ سمجھ کر اس کے سامنے اچھا اس کو پکار رہے ہیں تو یہ حرام ہے، یہ کفر ہے۔ اگر اس کو اللہ نہیں سمجھتے اچھا ہیں، دیکھیں جی دعا کا جی کیا مطلب؟ پکارنا، آپ کسی کو پکار رہے ہیں اللہ سمجھ کر، یہ کفر ہے۔ اس کو خدا سمجھ کر پکار رہے ہیں، چاہے مدد مانگے یا نہ مانگے، وہ کفر ہے، وہ شرک ہے۔ یہ جو آپ بلائیں نا بھی، یہی کہ آپ نے میں نے اعتقاد کیا کہ یہ کاغذ یا یہ مجسمہ یا یہ بت یہ اللہ ہے، یہ اللہ کا شریک ہے، تو یہ میں نے جب اعتقاد کیا، اب میں اس کو پکاروں یا نہ پکاروں، میں اس کو دعوت دعا کروں تو نہ کروں، مدد مانگوں، میں کافر ہو گیا بھائی، ٹھیک ہے نا؟ تو اصل بات یہ ہے، اب اگر میرا عقیدہ نہیں ہے کہ یہ چیز وہ ہے، کافر ہے، مثلا یہاں پہ ایک روباٹ ہے، ٹھیک ہے نا، روباٹ کو میں کہہ دیتا ہوں کہ بھائی روباٹ چائے بنا دے، وہ مجسمہ ہے نا، روباٹ ایک انسان کی شکل کا ہوتا ہے، وہ جا کے چائے بنا لیتا ہے، یا چائے نہیں بناتا، وہ خراب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے جی غیر اللہ سے مدد مانگی ہے میں نے ایک مجسمے سے مدد مانگی، میں کافر ہو گیا نہیں بھائی؟ تو آپ دیکھیں یہ جو وہابی، یہ سب یہ فتنہ ابن تیمیہ کا ہے، ابن تیمیہ کے علاوہ کوئی نہیں کہا ہے کہ غیر اللہ سے مدد لینا کفر ہے، صرف ابن تیمیہ یہ کہتا ہے، اس نے پوری امت کی تکفیر کی اسی مسئلے پر، اوکے؟ تو آپ اس کو دیکھ لیں، میرا جو پروگرام ہے کل والا اس کو دیکھ آغا لیں، اس جی میں بہت سارا مواد آپ کو مل جائے گا۔ اچھا جی ٹھیک ہے آغا جی، آپ نے وہ وہابی کا نام لیا نا، تو میرے سے ذہن میں ایک اور سوال ہے کہ کیا نبی پاک نور ہے یا بشر ہے؟ کیونکہ وہ جو کہتے ہیں وہابی کہتے ہیں کہ وہ بشر ہے، لیکن ہم بھی اور مطلب میں نے آپ کا بھی سنا ہے وہ کہتے ہیں نہیں نور ہے، تو اس بات پر آپ تھوڑا سا مجھے تھوڑا سا اضافہ تو میری علم میں کر ان کے انسان ہونے میں کوئی شک تو نہیں ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، لیکن دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نور سے خلق کیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ اس بدن میں آ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے نور کو اپنے نور سے خلق کیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور کو آدم علیہ السلام کے صلب میں رکھا ہے، پھر وہ ارحام سے اور اسلاب سے اپنے ماں باپ، ان کے جتنے ماں باپ ہیں آدم علیہ السلام تک، آبا اجداد تک، وہ سب مومن اولیاء اللہ تھے، منتقل ہو کر وہ حضرت عبداللہ علیہ السلام کے صلب سے اور حضرت آمنہ علیہ السلام کے بطن مبارک سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بشر بنایا انسان بنایا اور بھیجا۔ وہ سوتے تھے، وہ کھانا کھاتے تھے، وہ چلتے تھے، وہ پھرتے تھے، وہ گفتگو کرتے تھے، وہ ہنستے تھے، وہ روتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ وہ بیمار ہو جاتے تھے، وہ زخمی ہو جاتے تھے، وہ بشر تھے، لیکن وہ یہ جو ان کا روح جو ہے وہ اللہ کا نور ہے۔ مت- ہاں اللہ، یہ جو انسان کا مطلب جو بشر روح تھے، ہے، انسان کا جو بشر روح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نور ہے، جو روح ہے وہ تو نہ مرد ہوتی نہ زن عورت ہوتی ہے نا، وہ اللہ کا نور ہے، اور ان کا جو نور کی جو خلقت ہے وہ آدم علیہ السلام سے پہلے ہے، بشر سے پہلے ہے، اس سے پہلے ہے، اور ان کی نور ان کی بدن بعد میں تخلیق ہوئی ہے، ان کا اصل جو روح ہے، جو نفس شریف ہے، وہ نور ہے، لیکن ان کے بدن جو ہے وہ بدن بھی ہے، اس سے معمولی بدن نہیں ہے، بہت ہی نورانی بدن ہے، جو بدن پاک ہے، رسول ہمارا اور آپ جیسا نہیں ہے، ہم تو اور آپ ناپاک ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علیین کے طینت سے بنایا، ان کی مٹی خاص مٹی سے اللہ نے بنایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو،
تو کیا وہ انسان تھے؟ جی ہاں بالکل انسان تھے. وہ خود کہتے ہیں کہ میں آدم کا بیٹا ہوں، میں ابراہیم کا بیٹا ہوں، میں حضرت عبداللہ علیہ السلام کا بیٹا ہوں. وہ بالکل قریشی تھے، عربی تھے، ہاشمی تھے، مکی تھے. بالکل جی سر. اچھا اچھا آغا جی، میرا تھوڑا سا وہ ہم ایک ٹاپک پر بات کریں باغ فدق کا تھا کہ جب یہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ حضرت ابو بکر کی جب خلافت تھی نا تو انہوں نے حضرت فاطمہ کا وہ کہتے ہیں کہ حق مارا تھا. تو میرے ڈائریکٹ سوال آیا کہ کیا حضرت علی تب خاموش، وہ اگر ان کا حق یہ مارا گیا تھا تو یہ تو تھا خاموش کہ کیوں رہے تھے؟ ان میں کیا؟ خاموش نہیں رہتا نا، انہوں نے مطالبہ کیا تھا، انہوں نے جی جی مطالبہ کیا تھا، احتجاج کیا تھا، بار بار مطالبہ کیا تھا. اور پھر بعد میں عمر کی خلافت میں بھی انہوں نے فدق کا مطالبہ کیا تھا. لیکن انہوں نے مالی دنیا کے لیے تلوار نہیں اٹھایا نا. یہ دو چیزیں. خاموش کہنا غلط ہے. یہ کہنا کہ امیر المومنین جی سب جی خاموش تھے، بالکل یہ غلط ہے. آپ کے اپنے کتابوں میں موجود ہے، ان کی روایت بہت زیادہ ہے. کتاب ہے اچھا طبقات الکبریٰ وغیرہ میں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے، وہ مسلم میں موجود ہے کہ انہوں نے عمر سے بھی فدق کا مطالبہ کیا. تو یہ انسان، جب میں کہتا ہوں کہ حق دے دو نا، یہ تو خاموشی توڑی ہے. یہ خاموش آپ تو نہیں کہہ سکتے. اگر کوئی شخص اپنی زوجہ کا حق مانگتا ہے حاکم وقت سے، آپ تو نہیں کہہ سکتے وہ خاموش ہے. ہاں آپ کہہ سکتے کہ انہوں نے تلوار نہیں اٹھایا. یہ دو چیزیں بڑی، اس میں بڑا اختلاف ہے. دو مختلف چیزیں. تلوار نہ اٹھانا، یہ کہ آپ کا کوئی حق، اگر حاکم وقت آپ کا حق اٹھا لیتا ہے، آپ اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھاتے. اس کا جی مطلب یہ نہیں کہ آپ اگری کرتے ہیں اس سے کہ اس نے اچھا کام کیا. اس کی اور بھی وجوہات ہو سکتے ہیں نا. ابھی حکومت پاکستان آپ پہ ظلم کرے، ٹھیک ہے نا، کوئی گورنر، کوئی وزیر ہوتا ہے نا، آپ کوئی محلے میں جو تانے جی دار جی ہے، وہ پکڑتا ہے نا لوگوں کو. وہ ہاں جی بھائی ہاں جی پولیس کا کام ہی کیا ہے؟ شریف لوگوں کو تنگ کرنے کے علاوہ ہے کہ نہیں بھائی؟ پولیس والے نے آپ کو پکڑ لیا کہ گاڑی کس کی ہے، آپ نے کہا گاڑی میری ہے، کہ کاغذات دکھاؤ، کہتا ہے ہمیں شک ہو گئے کاغذات جو ہے جعلی. آپ آ جاؤ تانے، آپ کو اندر بند کر دیا، اور جب تک آپ نے اس کو 1000 روپے نہیں دیا وہ آپ کو چھوڑتا نہیں. یہ بہت ہوتا ہے نہیں ہوتا بھائی؟ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے بھائی. آغا جی ہوتا ہے. آپ کیا کلاشنکوف لے کے آ جائیں گے اگلے دن تانے؟ نہیں آئیں گے نا بھائی. آپ 1000 روپے دے کے وہاں سے جان چھڑا دیں گے، بھائی لے لو. کوئی طریقہ ہے نہیں شریف آدمی کے لیے، اور طریقہ ہی نہیں ہے. آپ لاکھ ان سے کہہ دیں کہ بھائی، کہہ دیں گے کہ بھائی غلط کام ہے، میری اپنی گاڑی ہے، تو بھائی اور طریقہ ہی نہیں آغا جی وہ میں نے ہے. لیکن اس کا آغا جی میں مطلب نے یہ تو سنا نہیں کہ ہے. وہ انہوں نے کیا سنا آپ نے؟ کہ وہ مینیجریل ایشو تھا، مینیجریل ایشو جو اس کی نہیں پروفٹ آتی تھی نا ابو بکر کو، وہ ڈائریکٹ اہل بیت کو دیتے تھے. میں نے یہ اگر بات تقریر سے او سنا ہے، بھائی، میں نے او اس طرح بھائی، ڈائریکٹ بات نہیں پڑھی. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی. تم کیوں ایسی باتیں کرتے ہو؟ آپ نے سنی ہے تو یہ آپ کا آخری سوال ہے، اس کے بعد میں آپ کا کوئی سوال نہیں لوں گا، ٹھیک ہے نا. یہ ہے بھائی. آغا جی بس ایک اور دے دیں میرے نہیں لیے، نہیں، ایک آخری سوال اور دے دیں. ایک سوال، چلو ایک سوال اور آپ کو دے دیتے ہیں بھائی. آپ نے کہا تو یہ صفحہ بھی گم ہو گیا، ٹھیک ہے نا. ایک دفعہ مزید ایک منٹ. یہ کتاب ہے بخاری. یہ دیکھیں، جھوٹ بنانا نا آسان ہے. ابھی میں جھوٹ بنا دوں، آپ ایک جھوٹ بنا دیں نا، پاکستان کا جو سب سے خوبصورت ماڈل ہے، کہہ دو وہ آپ کی بیوی ہے. اور جھوٹ بنانے سے تو انسان اگر جھوٹی طریقے کار ہو نا، تو آپ کے جتنے خوبصورت لڑکیاں وہ سب آپ کی کیا گرل فرینڈ ہے کہ نہیں؟ آپ کے تو موجے ہے کہ نہیں بھائی؟ صحیح ہے. لیکن یہ ہے کہ اس جھوٹ سے کوئی آپ کا گرل فرینڈ نہیں بنے گا. وہ کوئی آپ کو دوست نہیں بنے گا، اس سے کوئی آپ کی شادی نہیں ہے. اور بھائی جھوٹ کہہ دینا کہ بھائی یہ صرف تو ایک تو وہ جو ہے سرپرستی کا مسئلہ ہے، یہ جھوٹ ہے بھائی. یہ کتاب بخاری ہے، کتاب فرض الخمس ہے. یہ دیکھو، عائشہ سے روایت ہے ان فاطمہ علیہ السلام ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، سألت ابا بکر، ابو بکر سے انہوں نے مطالبہ کیا، بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان يقسم لها میراثها ما ترك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مما افاء اللہ علیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو عطا کیا، اللہ نے جو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، وہ میراث ان کو ملنی چاہیے. میراث کا مطالبہ کیا، میراث کا مطالبہ کیا، ٹھیک ہے نا. یہ کہنا کہ بھئی میں مینیجر بننا چاہتا ہوں ملازمت کے لیے، یہ تو جھوٹ ہے. تھینک یو سر. آخری سوال کیا ہے آپ کا؟ جی آغا جی میرا آخری سوال کہ مطلب کہ میں نے یہ مطلب شیعہ حضرات جو ہوتے ہیں، یہ مطلب اہل بیت پر تو اعتقاد ہمارا بھی ہے، ہم بھی محبت کرتے ہیں، تو کیا یہ جو
یہ صحابہ کرام میں سے یہ سب کو مطلب یہ فارغ کرتے ہیں اسلام سے، یا بس میجورٹی کو کرتے ہیں یا منورٹی کو کرتے ہیں؟ میرا یہ سوال ہے بس جی۔ میجورٹی کیا صحابہ کو کیا کرتے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آیا، کیا بولا آپ نے؟ آگا جی صحابہ کو نہیں نا مانتے آپ، مطلب یہ صاحب نے کہیں سے سنا ہوا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام اسلام سے خارج ہیں۔ ٹھیک، صحابہ کو مانتے ہیں، ہمیں کیوں نہیں مانتے؟ صحابہ کو مانتے ہیں۔ اچھا اوکے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ جی صحابہ کو ہم صحابہ مانتے ہیں۔ صحابہ کا کیا مطلب ہے کہ انہوں نے پیغمبر کو دیکھا ہے، بعض اچھے لوگ تھے، بعض برے لوگ تھے، ٹھیک ہے نا؟ صحابہ کو ہم مانتے ہیں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور کلمہ پڑھا ہے، وہ سب کے سب اس طرح نہیں تھے سب کے سب بہت ہی اعلیٰ درجے کے مومن مخلص، ان میں بہت سارے جو لوگ تھے جو اچھے لوگ نہیں تھے، ٹھیک ہے نا؟ کلمہ پڑھا ہے ٹھیک ہے، لیکن وہ منافق تھے۔